جنہوں نے ماں کی ممتا کو چھوڑا قرآن کے لیے، باپ کی شفقت قربان کی قرآن کے لیے، بہن کا پیار چھوڑا قرآن کے لیے، بھائی کی محبتوں کو تیاگ دیا قرآن کے لیے، صرف اس لیے تاکہ قرآن سینے میں اتر جائے۔ اور آسان نہیں ہوتا کہ اولاد کو چھوڑ دینا، صرف بچے کی ماں باپ سے جدا ہو تو بچے کی نہیں رویا کرتے ہیں، بلکہ جب بچے جدا ہوتے ہیں ہم نے ماؤں کو روتے دیکھا ہے، ہم نے باپ کو بلکتے دیکھا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ خدا کی قسم باپ بیٹے کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے، اگر باپ ہزار تھکنوں سے تھک کر کے شام کو آتا ہے، بیٹے کی پسند کا پھل لے کے آتا ہے، کہاں ہے میرا بیٹا مظفر، کہاں ہے میرا بیٹا؟ نہیں، ماں کہتی ہے سو گیا ہے، کہتی جلدی کر، میرے بیٹے نے جاتے وقت کہا تھا مجھے سیب چاہیے، اٹھا میں سیب لے کے آ گیا ہوں۔ جب بچے کو نیند میں اٹھایا جاتا ہے، سن بیٹے ابا آ گئے ہیں، جب باپ اس کی گود میں پسند کا پھل رکھتا ہے، خدا کی قسم رشتوں کی نزاکت سمجھو، جب بچہ سیب دیکھ کے مسکراتا ہے، کوئی دوا اتنی جلدی تھکن نہیں اتارتی ہے جتنی جلدی باپ کی تھکن بیٹے کی مسکراہٹ اتار دیا کرتی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی محفل میں بیٹھنے والے بننا، اگر یہ تینوں نہ بن سکو تو ان سے پیار کرنے والے بن جانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، حضرت نے بتایا کہ 3 بچے بستی کے ہیں اور 3 باہر کے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے پردیسیوں کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح پیار دے کر کے پڑھایا۔ میں نے پوچھا کھانا کدھر کھاتے، تو بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر پہ کھلاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سودا ہے، یقین کریں کہ اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں نا کتنے لوگ جنتی ہیں تو امید پہ تو سارے ہی بول دیں گے، گارنٹی کسی کے پاس ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے پکی ہے مجھے موت ایمان پہ آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ موت کس حال میں آنی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، اور جب موت کا نہیں پتا کس حال میں آنی ہے تو پھر اترانا کس بات پر؟ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ جب بھی موت دینا ایمان پہ موت عطا کرنا۔ اللہ سے ایمان پہ موت مانگا کرو۔ چلو اگر ایمان پہ موت آ بھی گئی تو گارنٹی ہے کہ قبر کے سوال حل ہو جائیں گے؟ گارنٹی ہے کوئی؟ بولے منکر نکیر کس شکل میں آئیں گے پتہ ہے کچھ؟ اللہ ہی جانے حال کیا ہونا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے نا قبر کا حال، جانتے ہیں نا آپ یہ محاورہ قبر کا حال؟ مردہ جائے۔ اور کنجوسی سے آپ بول رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی بولی پر ٹیکس نہ لگے۔ قبر کا حال مردہ جانے، مردہ ہی جانے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس پہ بیتتی ہے اسی کو خبر ہوتی ہے، اور اگر قبر پار کر بھی گئے تو گارنٹی ہے عمل برابر گزریں گے۔ ترازو میں گناہ زیادہ ہو گئے پھر کیا بنے گا؟ اور اگر وہ بھی ہو گیا پھر پل سے رات ہے، پھر اس سے کون گزرے گا؟ یہ اتنے مشکل راستے، اور ہم ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ارے چھوڑو یار، یہ تو مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کئی لوگ تو کہتے ہیں بیٹے مولوی کے پاس نہ جانا، ان کی وہی گھسی پٹی پرانی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت پرانی بات نہیں، ہمارے پاس اتنی پرانی بات ہے جتنی پرانی باتیں مدینے والے نے عطا کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ علماء کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ 1400 سال پرانی ہوتی ہیں، اور 1400 سال پہلے وہ باتیں تھیں جو مصطفیٰ نے امت کو عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، میں کھل کے کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کہتی ہے مولوی ابھی یہی مسلح پہ لیے گھوم رہا ہے، عشاء، فجر، ظہر، عصر جو پڑھتے ہیں وہ بتا دیں۔ مغرب ہو گئی ہے عشاء، ہے نا؟ میں نے لاسٹ کون سا نام لیا؟ اس کا بھائی تھوڑا سا ایکو کم کرو، ہلکا کم کرو ایکو، اور اسے آواز دے سکتے تو دیں۔ لاسٹ میں نے کیا بولا؟ فجر، اور اس کے بعد مغرب، لاسٹ بولا تھا میں نے جا کر کے، عصر کے بعد مغرب۔ یہ نماز ہے، کہتے ہیں بس یہی بتاتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حال ہے ہمارے،
गुब्बारा फटा तो डर गए, है ना, और झंडे लहराएंगे हम जाके फला फला जगह जाके, है ना। थोड़ा हिम्मत से काम लो, जलसा है ये, यहां मौत भी आएगी तो इंशाल्लाह जन्नती मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं कभी तैयब भाई जलसे में कोई सोता भी है ना अफसर भाई, उठाता ही नहीं मैं, इसलिए नहीं उठाता हूं कि अगर जलसे में आंख लग जाए तो फिर ख्वाब अगर आएगा तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये पाकीज़ा महफिल हुआ करती है। और फिर मदरसे के सहन में बैठे हुए हम लोग कहते हैं मौलवियों ने मुसल्ले में उलझा के रखा है, लोग चांद पे पहुंच गए। गारंटी है मेरी, ये चांद पे जाने वाले ना परसों खराब करके पहुंचे, और ये मौलवी मुसल्ले पे बुला के तुझे लम्हों में खुदा तक पहुंचा दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला बड़ी ताकत वाली चीज है। हमने मुसल्ला ही खो दिया, मुसल्ला ही खो दिया, यही हमारे पास नहीं। अगर बात आए ना बेटियों की इज्जतें बचाया करो, खानदान की रखवाली करो, अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करें मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है, लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं, बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लंबे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में। जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप, तो तुम्हें कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा हो गया, निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए। ये कंडीशन है हमारी, 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता है। बदले अपने आप को, बदले, कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म न बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। अहमद तैयब साहब कोई चारपाई है? कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनतें सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा मौलाना हमारे इलाके के अंदर, हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बागर जाके दौलत भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले, मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियाज साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है, एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए, और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाता। अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है, और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए, और लड़की अल्लाह अफसर साहब 14। सुभान अल्लाह।
14 بچیاں فارغ ہوئی ہیں. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ دہی لے کے نہ بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر اس کی قدر سمجھنی ہو تو باہر جا کے سمجھو, تب پتہ چلے گا یہ عزتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. بے شک. وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی, لیکن یہ تو پتہ ہوتا نا مرغی کھاتی کیا ہے گھر کی. تم کھانے میں کہہ رہے ہو نا دال برابر ہے, تو باہر جا کے دیکھیے. ایسے لوگوں کو ہم منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہیں اگر یہ میرے ادارے میں جائے تو. میں اب کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, اگر آج ہی اپنا گاؤں چھوڑ کے میرے ادارے میں منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہوں میں. ایسے لوگوں کی کمیاں ہیں درسگاہوں میں. علاقے کے علاقے محتاج ہے ایسے لوگوں کے. بڑی قربانی ہے. 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے سرفراز کیا گیا. سلامت رہو طیب صاحب, آپ نے دین کا وہ درخت لگا دیا ہے کہ اس کا پھل صبح قیامت تک تمہیں ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچیاں بھی پڑھی اور بچے بھی پڑھے. یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے گزر جانا چاہتا ہوں. یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی اس میں آپ کا بیٹا ہے, پوتا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بھتیجا ہے. یوں ہی تو قرآن نہیں آتا ہے. چلو آپ کے دروازے پہ مدرسہ تھا اس لیے آپ کو صعوبت اٹھانی نہیں پڑی. آپ کے گھر کے اندر ادارہ تھا اس لیے آپ کو پریشانیاں اٹھانی نہیں پڑی. ان سے پوچھو جو 100 کلومیٹر دور جا کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو 200 کلومیٹر دور جا کر کے دین سیکھ رہے ہیں, جنہوں نے ماں کی ممتا کو چھوڑا قرآن کے لیے, باپ کی شفقت قربان کی قرآن کے لیے, بہن کا پیار چھوڑا قرآن کے لیے, بھائی کی محبتوں کو تیاگ دیا قرآن کے لیے, صرف اس لیے تاکہ قرآن سینے میں اتر جائے. اور آسان نہیں ہوتا ہے اولاد کو چھوڑ دینا. صرف بچے کی ماں باپ سے جدا ہو تو بچے کی نہیں رویا کرتے ہیں, بلکہ جب بچے جدا ہوتے ہیں ہم نے ماؤں کو روتے دیکھا ہے, ہم نے باپ کو بلکتے دیکھا ہے. آپ پوچھیں گے کہ خدا کی قسم باپ بیٹے کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے. اگر باپ 1000 تھکنوں سے تھک کر کے شام کو آتا ہے, بیٹے کی پسند کا پھل لے کے آتا ہے, کہاں ہے میرا بیٹا مظفر, کہاں ہے میرا بیٹا, نہیں. ماں کہتی ہے سو گیا ہے, کہتی جلدی کر, میرے بیٹے نے جاتے وقت کہا تھا مجھے سیب چاہیے, اٹھا میں سیب لے کے آ گیا ہوں. جب بچے کو نیند میں اٹھایا جاتا ہے, سن بیٹے ابا آ گئے ہیں, جب باپ اس کی گود میں پسند کا پھل رکھتا ہے, خدا کی قسم رشتوں کی نزاکت سمجھو, جب بچہ سیب دیکھ کے مسکراتا ہے, کوئی دوا اتنی جلدی تھکن نہیں اتارتی ہے جتنی جلدی باپ کی تھکن بیٹے کی مسکراہٹ اتار دیا کرتی. سبحان اللہ. یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے. یہ تو الگ بات ہے. اب 6 فٹ کا ہو گیا تو باپ کو پہچان نہیں رہا ہے. جی حضرت. ہاں خیریت ہے حضرت آپ بھی؟ جی ماشاء اللہ. ہاں بھائی میں نے دیکھا نہیں تو وہاں گل حسن صاحب کو, تو ویسے بھی صوفی آدمی ہے. ہاں اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. ہاں توجہ ہے. یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ, یہ رشتہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے بندہ 6 فٹ کا ہو گیا نا پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا ابا کو. طاقت آ گئی نا ابا صبح میں, اب بات کرنے کی ضرورت کیا ابا سے, جتنی ضرورت تھی ختم ہو گئی. اور نہیں یار یہ زندہ ہے تب بھی ان کی ضرورت ہے, یہ قبرستان چلے گئے تب بھی ان کی ضرورت رہے گی. بے شک. یہ یاد رکھیے گا. ایسے ہی قرآن نہیں آتا, ایسے ہی قرآن نہیں آتا. بڑی قربانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. میں ان باپوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بیٹوں کو پرورش دی ہے جو بدلے میں باپ کو قرآن کی دولت دینے والے. بے شک. وہ مائیں مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان شیروں کو دودھ پلایا ہے جو بدلے میں ماں کو جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں. وہ پہلے مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان بھائیوں کے جوتے اٹھائے ہیں جو بدلے میں بہنوں کو جا کے قرآن کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے. اللہ ہر بہن کو ایسا بھائی دے, ہر باپ کو ایسا بیٹا دے, ہر ماں کو ایسا لال دے جو بدلے میں ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دے. مبارکباد کے مستحق ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان اولادوں کو پالا ہے. آسان نہیں ہوتا, مشکل سے قرآن آتا ہے. یہ ہم لوگوں نے مدرسوں میں زندگیاں کاٹی ہیں. ہم ہی نہیں جاگے 3 بجے, اساتذہ نے بھی 3 بجے اٹھا کے قادریہ کے حوض میں ڈالا ہے نا. ٹھنڈا پانی حوض کا, گرم کا خیال بھی نہیں تھا اس وقت. اب لگنے لگے کچھ جگہوں پہ, اہل خیر حضرات لگانے لگے.
ورنہ اس وقت نہیں تھا تصور. لیکن جانتے ہو آج تک کسی مدرسے میں کوئی بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں مرا. جی بے شک سبحان اللہ. کیوں علامہ اسلم صاحب؟ میرے علم میں تو ہے نہیں کہ آج تک کسی ادارے کی یہ خبر آئی ہو کہ بچے نے ٹھنڈا پانی کو ہاتھ لگایا، خون جم گیا، بچہ مر گیا ہو. رات کے 3 بجے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، کپڑے برابر موٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا، جبکہ اسکول پڑھنے والے بچے اس کے برعکس 7 بجے سو کے اٹھے، گیزر کا گرم پانی ملے، صبح میں ماں مکھن پراٹھے دیتی ناشتے کے لیے، مگر یہ قرآن والے لوگ جب سے گھر چھوڑا ہے، خدا کی قسم مکھن پراٹھے تو بڑی بات ہے، اگر دال میں دانہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، نمک برابر ہو جائے تو بڑی بات ہوتی تھی. ان بچوں کو دیکھو کہ جو ہر کھانے کے اندر عیب نکالا کرتے ہیں، آج نمک زیادہ ہو گیا ہے، امی مجھے یہ نہیں کھانا ہے، ماں ہر طرح کے کھانے پسند کے بناتی ہے، ایسے کی کوئی علامہ نہیں بنا کرتا ہے، بڑی قربانیاں دی جاتی ہے. ہاں ہم بات کرنے لگے ہیں، ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، ماں اٹھا کے دودھ پلاتی ہے، جگہ جگہ کے گلاس نیند میں منہ پہ لگا دیتی ہے، تجھے دودھ پینا ہوگا. رات کو بستر پہ سوئے 3 مرتبہ اٹھ کے ماں چیک کرتی ہے کہیں میرے بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھل گیا ہے، پیر تو نہیں کھل گئے ہیں. لیکن جس دن سے مدرسوں میں قدم رکھتے ہیں، کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہوتا، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. یہ 1000 صحبتیں جب برداشت کر لیتے ہیں، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، پھر کوئی علامہ طیب بنتا ہے، کوئی علامہ سرفراز بنتا ہے، کوئی علامہ نعیم بنتا ہے، کوئی علامہ مظفر بنتا ہے. یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے، خدا کی قسم بیٹا آپ کا ہوتا ہے، نائب مدینے والے مصطفیٰ کا بنا دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معاف کیجئے گا، کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے ارے کوئی کام نہ تھا تو یہی دھندا کھول لیا، روٹی چلتی رہے گی. ایک بات بتاؤں، ہماری قوم بڑی عجیب ہے. جی میں چندہ نہیں کرتا ہوں، میرا ادارہ 25 سال سے والد صاحب چلا رہے ہیں، قاری صاحب گواہ ہیں، 25 سے 30 سال ہونے والے. آج تک میں نے کسی جلسے میں چندہ نہیں کیا. کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آدمی مدرسہ نہیں، چندہ صرف نہ کرے، اور اگر ہوائی جہاز بھی لے لینا تو لوگ کہتے محنت کا ہے. 5 روپے کا چندہ اگر اس نے کر لیا اور 5 بیگھے زمین خرید لی، کہہ رہے آپ تو مدرسے کا رہا خوب آ رہے آپ تو. یہ خیالات ہیں ہمارے، یہ خیالات. پھر کہہ رہے قوم کا بیڑا غرق ہو رہا. وہ بھائی بیڑا غرق نہیں ہوگا تو بچانے کون آئے گا؟